آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو اختلاف رائے ہے اس کے احکام اور آداب کیا ہیں۔ اس حوالے سے آج کی نشست کے اندر چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر جو ہے اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر، وہ دونوں قبائل جو ہے ان کی پرانی دشمنی بھی تھی آپس میں، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، دونوں قبائل جو ہے مسلمان ہو گئے، اور ان کی باہمی رنجش اور باہمی جو ان کے درمیان عداوت تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مؤمنین کے دو گروہ اقتتلوا، آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں۔ اب یہ دو گروہوں کے حوالے سے پوری ایک معاشرے کے حوالے سے نہیں ذکر کیا، یا پوری اس سوسائٹی کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مؤمنین کے دو گروہ، پوری معاشرہ نہیں، دو گروہ اقتتلوا، اگر وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو گویا دو تین نتائج اس آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ایک، اگر دو گروہ آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم خاموشی سے ان کا تماشا دیکھیں؟ ہم خاموش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ان کو لڑنے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا ڈیوٹی کیا ہے کہ تم مزے لے لے کے ان کا تماشا نہ دیکھو، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، حتی الامکان کوشش کرو کہ دونوں گروہوں کے درمیان کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، صرف دیکھنا نہیں، یا نظارہ نہیں کرنا، یا مزے نہیں لینا کہ ٹھیک ہے جی آپس میں لڑتے رہے ہم اس کا نظارہ کرتے رہے، نہیں، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اب اگر مختلف ہے، اب یہ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ایک علاقے کے اندر کوئی ایک گروہ اٹھ سکتا ہے، ایک اسٹیٹ کے اندر کوئی گروہ اٹھ سکتا ہے جس کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جس کو وہ باغی بھی قرار دے دیا جا سکتا ہے، اگر وہ شریعت کے مخالف کام کر رہا ہے اسٹیٹ اس کو باغی بھی قرار دے سکتی ہے۔ تو یہ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا؟ اقتتلوا فاصلحوا بینہما، کہ تم نے صلح کی کوشش کرنی، حتی الامکان ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق کیا کرے، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے۔ فاصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، تو فرمایا اگر صلح کرانے کے باوجود ایک گروہ جو ہے زیادتی کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ظاہری سی بات ہے، دو گروہ لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہی حق پر ہے اور ایک حق پر نہیں ہے۔ اب اگر ایک گروہ ان میں سے زیادتی پر ہے تو اسلام نے کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ جس پر زیادتی ہو رہی ہے، جو مظلوم ہے، تم نے اس کے ساتھ ہو جانا ہے، اور اس کے ساتھ مل کر کوشش یہ کرنی ہے کہ دوسرے گروہ کو یا تو اصلاح کی طرف مائل کر دو، یا پھر ان کو ان کی بے خونی کی جائے، یعنی ان کو اس نہج پر لایا جائے کہ وہ اپنا ہتھیار ڈال دیں۔ حتی تبغی، اب اگلی بات اللہ نے جو بتائی، فرمایا فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ اپنی اس دعوے سے، اپنے ظلم سے ہٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب دوبارہ کیا کرو، ان کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، کسی پر زیادتی نہ ہو، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ پوری آیت اگر دیکھی جائے تو اختلاف رائے کے اوپر ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے اس سے، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، کہ اختلاف رائے ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دونوں مومن ہوں گے، ان کے درمیان آپس میں کیا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے،
کیونکہ ایک ہی چیز کے حوالے سے رائے مختلف ہو سکتی ہے، یہ فطرتاً ہے، یہ قدرتی طور پر انسان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف نوعیت سے دیکھتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر اس کے حوالے سے مختلف ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اختلاف رائے شروع کر دیتا ہے، اس کا ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا بندہ اسی حوالے سے سوچتا ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے، وہ اس فکر کو لے کے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے اسلام نے یہ ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ تم لڑنے مارنے مرنے اور مارنے کے اوپر پہنچ جاؤ اگر دینی اختلاف ہو جائے۔ اس کی میں مثالیں پیش کروں گا۔ اب دیکھیں، ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ باپ اور بیٹا، بیٹا باپ کی کے وجود سے پیدا ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو بیٹا باپ کا جز ہے، ایسا ہی ہے نا، باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف کبھی نہیں ہوا؟ ان کے مزاج، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی شکل، ان کا رنگ آپس میں مختلف نہیں ہو سکتا؟ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ایک جز، وہ بیٹا جو اپنی باپ کا جز بھی ہے، اپنی باپ کے وجود سے پیدا ہوا ہے، تو ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ فطرتاً بات ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے باپ کسی اور نہج میں سوچ رہا ہوتا ہے، بیٹے کی فکر کوئی اور ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کو مار دیتا ہے یا بیٹا باپ کو مار دیتا ہے؟ نہیں، آرام اور صلح کے ساتھ ایک درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے۔ رنگ، نسل، رنگ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، شکل و صورت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، وہاں پر اختلاف رائے کو اتنا ہوا نہیں دی جاتی کہ جس سے مرنے مارنے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ فطرتاً اختلاف ہے۔ تو گویا اگر اسی چیز کو دیکھا جائے نا، تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ فطرتاً اور قدرتاً اللہ رب العزت نے سوچوں کے اندر، فکر کے اندر ایک اختلاف رائے رکھا ہے، فطرتاً یہ انسان کے اندر موجود ہے، اختلاف رائے رکھنا۔ ہم ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے میں آج کی نشست کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو اختلاف سوچ میں جو اختلاف تھا، اس حوالے سے چند مثالیں پیش کروں گا۔ میں کس طبقہ کی بات کرنے جا رہا ہوں؟ وہ طبقہ جن کی تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس طبقہ کی، جس جماعت کو کس نے تیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ ان کے درمیان کیا اختلاف رائے کوئی پایا جاتا تھا؟ کوئی مثال ہمیں ملتی ہے احادیث سے؟ اس حوالے سے چند مثالیں بخاری و مسلم اور یعنی صحاح ستہ کی احادیث ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیونکہ وحی نازل ہو گئی، اور فرمایا کہ پہلے بنو قریظہ کی طرف آپ جائیں اور بنو قریظہ کا معاملہ حل کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا کہ تمام لوگ، اب یہ ہتھیار نہیں اتارے تھے صحابہ کرام نے، کہ اعلان کر دو، اور اعلان کیا کرو؟ لا یصلینا احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ تمہاری اثر کی، یہ الفاظ ہیں، لا یصلینا احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تمہاری اثر کی نماز کہاں ہونی چاہیے؟ بنی قریظہ میں ہونی چاہیے۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ ہوئے، ایک نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے جلدی جانا، مقصد یہ نہیں ہے کہ بنی قریظہ ہی میں جائے، حالانکہ مدینہ کے قریب ہے بنی قریظہ، کوئی اتنا زیادہ دور نہیں تھا اور عصر کا وقت بھی موجود تھا۔ تو ایک نے یہ مقصد سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جلدی جانا ہے، یعنی جلدی پہنچنا ہے، لہٰذا انہوں نے رستے میں نماز پڑھ لی اور پھر بنی قریظہ پہنچ گئے۔ جبکہ دوسری جماعت نے انہی الفاظ کو ظاہر پر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لا یصلینا احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں ہی پڑھنی ہے، لہٰذا انہوں نے وہ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے عصر کی نماز ادا فرمائی بنو قریظہ
کا قبیلہ تھا، وہاں پر جا کر آپ ان لوگوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ اب دو اختلاف، صحابہ کرام ہیں، وہ جماعت جن کی تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کے ارشاد کو سن کر صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے۔ ایک نے رستے میں نماز پڑھ لی اور انہوں نے سمجھا جلدی، اللہ کے نبی اس بیان سے، اس ارشاد سے مقصد کیا ہے؟ جلدی پہنچنا، لہذا عصر کی نماز راستے میں پڑھ کے وہ کہاں پہنچے؟ وہ بنی قریظہ پہنچے۔ جبکہ کچھ صحابہ، ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے عصر کی نماز ہی بنی قریظہ میں جا کر ادا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پورا معاملہ پیش ہوا کہ ایک گروہ جو ہے اس نے رستے میں نماز پڑھی ہے اور جلدی، لیکن وہ بھی پہنچ آیا تھا بنی قریظہ، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے نماز، عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھی بنی قریظہ کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے استفسار نہیں فرمایا، گویا آپ نے فرمایا دونوں حق پر ہے۔ اب اختلاف رائے ہوا کہ نہ ہوا؟ مقصد کیا تھا؟ ایک نے اس سے یہ سمجھا، ایک گروہ نے، کہ مقصد جلدی پہنچنا ہے، ہم نماز پڑھ کے بھی جلدی پہنچ سکتے ہیں، اور دوسرے نے اسی ارشاد سے کیا سمجھا کہ مقصد اللہ کے نبی کا ظاہر ہے کہ ہم نے عصر کی نماز وہاں پڑھ لی، لہٰذا اس نے عصر کی نماز وہاں پڑھ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ دونوں نے حق پر عمل کیا ہے، دونوں حق پر مبنی ہیں۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی فکر اور سوچ میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا، لیکن کبھی بھی اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو یا ہوا دینی ہو کسی چیز کو، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے، اور آپ نے اس ارشاد سے جو آپ کا مقصد ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں پائی جاتی تھی، اور دونوں گروہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں حق پر ہیں۔ اگلا واقعہ نبی کریم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر واقعہ پہ، اور بھی بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اصل مقصد بیان کرنے کا ہے اختلاف رائے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بھی پایا جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو جانشین کے حوالے سے کہ اب جانشین کون مقرر کیا جائے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ انصار جو ہیں وہ اپنے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو نومینیٹ کرنے کے لیے وہاں پر جو بنی سعدہ کا جو ایک چبوترا تھا وہاں پر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ منتخب ہوگا تو وہ ہمارے سردار، انصار کے سردار تھے یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ معاملے کی نزاکت دیکھی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات عالیہ ان کو سنائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تو خلافت قریش میں سے ہو، ہمارا تو خلافت قریش میں سے ہو، لہذا اگر کوئی خلیفہ منتخب ہوگا تو وہ قرشی ہوگا، قریشی ہوگا۔ تو پھر تمام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق رائے ہو گیا۔ تو اختلاف پیدا ہوا کہ انصار نے کہا کہ خلیفہ ہمارا ہوگا، تو یہ فطرتاً چیز ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فکر اور سوچ میں اختلاف رکھا ہے، لیکن اس فکر و سوچ کے اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر اپنی منمانی کریں اور ہم کہیں نہیں میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے۔ اس کی واقعات بھی میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر عرض کروں گا۔ آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے پایا جانا یہ فطرتاً ہے، اور دین کے اندر جو اختلاف رائے پایا گیا اس میں کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ اختلاف رائے بعض اوقات امت کے لیے رحمت بھی ثابت ہوا۔ یہ جو اختلاف رائے ہے نا امت کے درمیان، یہ بعض اوقات امت کے لیے باعث رحمت بھی ثابت ہوا۔ حدیث مبارکہ کیا الفاظ ہے؟ اختلاف امتی رحمت ہو، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف امت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پیش آیا۔ مرتدین تھے اور مرتدین میں جنگ جمامہ جو پیش آئی، جو کہ مرتد مسلمہ کذاب جو تھا، جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے خلاف لڑے گئے۔ اب اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ مرتد ہو گئے، اور کچھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ظاہر سی بات ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کیا ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی۔ اب یہ اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ کس کے خلاف جہاد کیا جائے، اس کے خلاف جو کہ مرتد ہو گیا ہے، یا ان کے خلاف بھی کیا جائے جہاد جو کہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں جبکہ باقی دینی امور کا وہ اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے ایک پلر ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر بہت صحابہ کرام نے آپ کی رائے سے اختلاف بھی کیا، جن کے سرغنہ یعنی جن کے لیڈر اگر آپ کہہ رہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے اس ابتدا میں مخالف تھے، کیا کہ کن کے خلاف جہاد کیا جائے، صرف مرتدین کے یا یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے؟ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جس طرح نماز کے حوالے سے جو انکار کرے اس کے خلاف جہاد لازم ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کے پلر میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے یعنی بنیاد میں سے ہے، لہذا جو زکوٰۃ کا بھی انکار کرے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو جب اتنا اسرار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مخالف تھے انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، تمام صحابہ کرام مل کر جہاد کے اندر سارے شامل ہوئے۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اختلاف رائے فطرتاً چیز ہے، قدرتاً چیز ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے میں ہی حق پر ہوں، میری ہی رائے کو دوسروں پر امپوز کیا جائے گا بھلے وہ حق پر نہ بھی ہو۔ نہیں، جس کی رائے حق پر ہو اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور اختلاف رائے کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ جنگ پر، جدال پر، قتل و غارت پر اور اسی طرح فتنہ اور فساد پر منتج ہو جائے۔ ایسا اختلاف رائے نہیں کرنا چاہیے۔